لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے محترم بھائیو، یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اتنا اللہ نے تمہارے اوپر انعامات کیا. ان ساری نعمتوں میں سے بھائیو، اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہمیں ملی ہے جس کو ہم ہدایت کی نعمت کہتے ہیں، اس کا نام اسلام. اور یہ دین، یہ اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ ہے. جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتری کہ آج کے دن میں نے اپنا دین مکمل کیا اور اس کے ساتھ اپنی نعمت کو مکمل کیا، اور تمہارے لیے کون سا دین پسند کیا؟ اسلام دین پسند. اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا. وہ سب راستے گمراہی کے راستے. جو شخص بھی اس وقت کامیابی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کروانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام کا. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر تو فضل ہے کہ ہمیں تو گھر کے اندر بھی اسلام مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر نکلے تھے تو کتنی مشکلات اور امتحان سے آپ کو گزرنا، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، پتھر مارے جا رہے ہیں، لہو لہان کیا جا رہا ہے، اور جو بھی آپ پر ایمان لاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے. تپتی ریتوں پر، سولیوں پر، کتنے زیادہ مشکلات کے اندر یہ دین آگے بڑھا. اور ہمیں بھائیو آج اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آج اگر ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمیں اپنی اسلام کی تاریخ کو ہم نے نہیں پڑھا کہ یہ کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا. ہمیں تو ویسے مل گیا، اسی وجہ سے آج ہمارے اندر وہ حیثیت نہیں، وہ وقت نہیں، وہ دل کے اندر اہمیت نہیں، وہ قربانیوں کے جذبے نہیں، آج اسلام کے لیے وہ وقت نہیں جو اس کا تقاضا اسلام ہم سے کرتا ہے. تو اس لیے بھائیوں، تاریخ پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنا قربانیوں کا صدقہ. مکے کے اندر مارے، پھر ہجرتیں، کتنا لمبا سفر، اور مدینے پہنچتے ہیں. مدینے میں بھی سکون نہیں، دشمن پیچھے ہیں، اور پھر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نظر آ رہے ہیں، کبھی احد میں نظر آ رہے ہیں، کبھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق خود کھودتے ہوئے، پتھر کے اوپر خندق کھودنا، کدال مارنا. ذرا دیکھیں پتھر کو توڑنا کتنا مشکل ہے. کئی لوگوں نے مدینہ دیکھا ہوگا، پہاڑوں میں پتھر توڑنا کتنا مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں. پھر کبھی حنین میں، کبھی خیبر میں، کبھی مکہ فتح کرنے کے لیے، کبھی تبوک کے سفر ہو رہے ہیں. یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جب یہ دین دیا تو یہ ایک ساتھ ہدف بھی دیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ آپ نے اس دین کو غالب کرنا ہے تمام باطل نظاموں پر، ادیان پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دعوت کو اللہ کی توفیق سے پھیلایا بھی اور غالب بھی کیا۔ تھوڑے سے عرصے میں اسلام دنیا کے اندر اللہ کی توفیق سے غالب۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 313 ہیں، اور جب آپ اپنا آخری حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عرفات کے میدان میں احرام باندھا ہوا ہے، تو آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ یہ کامیابی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوا کرتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اس دین کو دنیا کے اندر ہم نے پھیلا۔ تو آج بھائیو، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے دین ملا ہے، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ دین سمجھا رہے ہیں کہ لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، اپنا لو گے، اپنے اوپر نافذ کر لو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو، ہمیشہ کامیاب اور کامران رہو۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، و سنت نبی، دوسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گویا اسلام کی بنیاد، ماخذ، سورس، سرچشمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ جتنی زیادہ نسبت مضبوط ہوگی، اتنا اسلام مضبوط ہوگا، اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم سب اسلام کی نسبت سے آج ہم بیٹھتے ہیں، تو اپنے اسلام کا ہم جائزہ لیں کہ میرا قرآن سے کتنا تعلق۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو کتنا پڑھتا ہوں، کتنا سمجھتا ہوں، کتنا اپناتا ہوں۔ قرآن مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہو؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ اتنے دل سخت، تمہارے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں، دنیا کی ڈگریوں کے حصول کے لیے ہر طرح کی تم کتابیں پڑھتے ہو، بڑے میگزین، روزانہ کے اخبارات اور میڈیا پر ساری رات، اور یہ ساری چیٹنگ، فیس بک، اس کے لیے تمہارے پاس بہت وقت ہے، لیکن تمہارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں۔ ام علی قلوب اقفالھا، کیا قرآن کے لیے تمہارے دل بند ہو چکے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، قرآن ویسے بڑا مشکل ہے کیونکہ عربی میں، اللہ نے اس کا بھی حل بتایا۔ یہ لوگ جو بات کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور تحقیق شدہ یہ بات ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے تو کتاب کو، قرآن کو آسان نازل کیا، کوئی ہے تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں 5-6 سال کے، کیسی یہ معجزانہ کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی کتاب؟ یہ اللہ نے میرے بھائیوں معجزہ ہماری طرف بھیج دیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کا کلام دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائیوں، اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کے۔ یہ جامعہ کس لیے بنا؟ قرآن کی تعلیم کے لیے۔ اپنے بچوں کو، جو آپ کا فیوچر ہے، مستقبل ہے، مستقبل دولت نہیں، شہرت نہیں۔ میرے بھائیو، آپ سب دیکھ رہے ہیں جن کے پاس دولتیں ہیں آج وہ کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور جن کے پاس دین ہے۔ میں نے ویسے کبھی
اس مسئلے پر جتنے بھی قرآن کے حافظ ہیں، علماء کرام ہیں، کبھی آپ نے ان کا احتجاج دیکھا ہے کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں خودداری دیتا ہے، اللہ صبر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ کس کی وجہ سے؟ قرآن کو سمجھنے، قرآن سے تعلق کی بنیاد، دین کی وجہ سے۔ اور دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ آپ کی سنت ہے، اس کے اوپر اسلام کی بنیاد۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ذات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی خولی محبت نہیں، عملاً محبت کرنی ہے۔ بہت لوگ دعوے دار ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کا اظہار کرتا ہے میرے بھائیوں، سوچ لو، سب سے زیادہ اللہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو میرے نبی کی بات مانے گا وہ گویا اللہ کی بات مانے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کہیں فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دے اس کو تم لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کیا تم چاہتے ہو تمہارا رب تم سے محبت کرے؟ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اس کا بھی راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ پہلے میرے نبی کی بات مانے۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے بھائیو، انشاءاللہ ہم محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ نبی کا ساتھ چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی بات مانو۔ بھائیو یہ دین ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دین اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ باقی کوئی شخص جتنی خوبصورت بات کہہ دے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وحی ہے، پلے باندھ دے۔ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے دین، قرآن بھی آسمانوں سے نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام فرشتہ وہ وحی لے کر آتا تھا، یہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی وحی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی بات کہتے ہیں جو ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی بات بھی اللہ کی وحی، اور اس کا نام اسلام ہے۔ اس لیے بھائیو اسلام کو اچھی طرح سمجھ لو، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، اس کے ساتھ مضبوط ہونا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی رسی، اللہ کا دین، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، فرقے ختم ہو جائیں گے۔ آج فرقے کہاں سے آ گئے؟ ہم نے اپنے اصل اسلام کو چھوڑ دیا، اصل ماخذ کو چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ فرقہ بندی کا خاتمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تحریک چلانی ہے، اور بھائیو انشاءاللہ پختہ کر لیں اللہ کی توفیق سے۔ جو کلمہ پڑھ لینا وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ کلمہ پڑھنے والوں کو ہی کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ مسئلہ ہے، اور آج اس چیز نے ہمیں بہت دور کر دیا۔ ہماری ہر چیز علیحدہ ہو گئی۔ سب سے زیادہ شدت آج مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کافروں کے ساتھ اتنی شدت نہیں جتنی مسلمانوں کی مسلمانوں کے اندر۔ اتنے گروہ بن گئے، ہر چیز علیحدہ ہو گئی، مسجدیں علیحدہ ہو گئی۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے اس کے پیچھے کی نماز بھی نہیں پڑھنی، میں نے تو ادھر جانا بھی نہیں ہے، اس سے سلام بھی نہیں لینا۔ اور دیکھ لو
اس شدت پسندی کے نتیجے میں پھر کیا نکلا؟ دشمن کامیاب ہو گیا اور اس نے پھر ایسے ایسے گروہ پیدا کر دیے مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ یہ داعش کہاں سے بنی ہے؟ یہ کافروں کی تنظیم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کافروں کی ہے۔ ہماری ان شدتوں کے نتیجے میں مسلمان کے خلاف کھڑے ہو اور کافروں کو موقع ہاتھ لگ گیا۔ وہ ہیلری کلنٹن کہتی ہے داعش ہم نے بنائی تھی تاکہ ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، فرقہ واریت کو ہوا دیں، اور آج دیکھ لو اتنا تعصب، اس کے اوپر قتل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان انشاءاللہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ایک ہے۔ اور بھائی، اللہ کے سارے دشمن اپنے مختلف مذاہب رکھنے کے باوجود اگر ایک ہو سکتے ہیں، ہمارا تو دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہم کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ آپ کے سامنے منظر ہے نا، عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ مت، کمیونسٹ، یہ ایک اتحاد بنتا ہے، بلاک بنتا ہے، الائنس بنتا ہے، خربوں ڈالر کے بجٹ پاس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، کروسیڈ وار چلانی ہے۔ یہ 9/11 چلا نا، ابھی تک ویسے پروف نہیں آیا، اور بش نے یہ کہا تھا کہ ہم صلیبی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، سب کو اس نے اکٹھا کیا، اور دیکھ لو کس طرح وہ پھر حملہ آور ہوئے، اور مسلمان کی حالت دیکھ لو۔ کیوں اس وقت وہ ایک ایک ملک کا نمبر لگا لگا کر سب کا خاتمہ کر رہے ہیں؟ ٹیونس کا کیا حال، لیبیا کا کیا حال، عراق کا کیا حال، شام کا کیا حال، اور بھائی برما میں یہ سارے ملک جتنے بھی تھے مسلمانوں کے، آج خون کیوں ہے ادھر؟ کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا، فرقہ واریت کے خاتمے کا ہے۔ یہ خام خواہ کے مسائل میں الجھ جانا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور بھائی، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، جب بیٹھیں گے تو اگلے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، ہم تو بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مسئلے پر بھائیو، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اگر اسلام کو قبول کیا ہے تو انشاءاللہ اپنے سارے مسلمانوں کو انشاءاللہ اپنا بھائی سمجھنا ہے، انشاءاللہ اس دعوت کو پروموٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ نہیں ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ فتوے کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں ہے۔ مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ انداز نہیں ملا۔ دعوت کی اسلوب میں کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اگر تم نے قرآن بھی پیش کرنا ہے، حدیث بھی پیش کرنی ہے، تو حکمت کے ساتھ پیش کرو۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لوگ پھر قریب آتے ہیں۔ حکمت، بصیرت، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آج میرے بھائیوں اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ہر بندہ چوٹیں لگاتا ہے، ضربیں لگاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، بھائی کہتے ہیں جی فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں ہے۔ میں نے کہا کبھی تم نے اس کو دعوت دی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں کہا پھر یہ فتویٰ تم کیوں دے رہے ہو؟ دعوت تو تم نے دی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جہلیت پر ہیں۔ ہم انشاءاللہ حکمت کے ساتھ ان کے پاس جائیں، ان کو انشاءاللہ اپنے قریب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیا کرتے تھے، کھانے کھلایا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، قریب لایا کرتے تھے، پھر اس کو میرے بھائیوں اپنے اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ہم نے پہلے ہی مسئلہ بڑا سخت بنا لیا تاکہ وہ ہماری بات ہی نہ سنے، تو لیکن ایسی بات انشاءاللہ ہم نے نہیں کرنی۔ میں نے دیکھا پہلی وحی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ گھر میں گئے تو اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں بھلا؟ آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ تو مہمان نوازیاں کرتے ہیں، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے کام، خدمت کے کام، قریب کرنے کے لیے کھانے کھلانا، امین تھے، صادق تھے، یہ ساری صفات کے حامل تھے،
اور دیکھ لو اس کو پھر دعوت کے لیے استعمال کیا، اس کے ساتھ پھر جماعت بنی، لوگ قریب آئے اور بڑھتے ہی چلے گئے، جان نے نچھاور کرنے والے ساتھی مل گئے۔ کتنے عظیم ساتھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے۔ تو آج بھی بھائیوں اس اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو الحمدللہ آج بہت بڑی تعداد میں، لیکن یہ جو مسئلے ہیں ہمارے اختلافات کے، یہ اب ختم ہونے چاہیے۔ ہم نے انشاءاللہ اب آگے بڑھنا ہے، ابھی بڑا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، ورنہ دشمن ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت بھائیوں بڑی شورشیں ہو رہی ہیں، ہم سب پریشان ہیں۔ اس وقت آپ سب پریشان ہیں، ہمارا ملک کس حالت میں جا رہا ہے، آپ سب پریشان ہیں۔ اور بھائیوں پورا قرآن پڑھ لو، اسلام پڑھ لو، دین پڑھ لو، نبی کی سیرت پڑھ لو، آپ کو میرے بھائیوں کہیں مایوسی نظر نہیں آئے گی۔ مشکلات ضرور آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، اس پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم کیا ہے، بہت رونا پیٹا جا رہا ہے، آپس میں الجھ رہے ہیں، سیاسی انتشار ہے۔ اس وقت میرے بھائیوں دشمن پھر یلغار کر رہا ہے، ایک یلغار کی اگلی یلغار سن لیں۔ اس نے کیا کیا، ہمارا میڈیا استعمال کیا۔ اس وقت ہائیبرڈ وار چل رہی ہے، اس وقت دشمن میڈیا اس کے کنٹرول میں۔ سب سے سستے پیکج کہاں ہیں پاکستان میں، بھلا کیوں دیے ہیں آپ؟ یہ نوجوان جو کل اللہ کی توفیق سے جنہوں نے روس کو توڑا تھا، جنہوں نے امریکہ کو بھگایا تھا، اور اپنی جوانیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اموال اور بیٹے قربان کرنے والے لوگ آج کہاں الجھ گئے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج ساری رات ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ فلمیں، ڈرامے۔ پہلے تو کوئی سینما گھر میں جاتا تھا، آج ہر گھر سینما گھر بن چکا ہے۔ ہمارے بیٹے ہی نہیں، بیٹیاں بھی اس کے اندر شامل ہو گئی۔ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوا، میڈیا پورے کا پورا خریدا جاتا ہے، پورے اینکر، پورے جناب وہ خرید لیے جاتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں، مطلب ہے ہر وقت میڈیا مایوسی پھیلا رہا ہوتا ہے، دھماکے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی کوئی اچھی بات آپ کو میڈیا سے نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ میرے بھائیوں میڈیا اپنے مشن پر ہے، اس کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے پاس سب سے شاندار میڈیا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ انشاءاللہ ماضی کی باتیں، حال کی باتیں، مستقبل کی باتیں، حوصلہ افزائیاں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو؟ ان کافروں کے، ان کی تدبیروں سے تم پریشان ہوگے، ان کی قوتوں سے تم پریشان ہوگے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہمت نہیں ہارنی، حوصلے نہیں چھوڑنے، اعصاب کو شال نہیں کرنا، ان کافروں سے ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، مرعوب نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ میں تمہیں غالب کروں گا، ان کنتم مؤمنین، مومن تم نے بننا ہے۔ واللہ معاکم، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ، واللہ معاکم۔ اور اللہ کون ہے بھلا؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک کون ہے؟ جس کے ساتھ رب ہو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ تھا نا، بچایا نا۔ آج بھی میرے بھائیوں ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ کافریں اپنے چالیں چلیں، آپ نے بڑے کام کیے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ نے، پاکستان نے، آپ لوگوں نے دنیا کی سپر 2 طاقتوں کو سرنگو کیا، شکست دی ہے۔ امریکہ کا تو حال ابھی آپ سب نے دیکھا ہے نا، روس کا تو کچھ شاید بچوں نے نہیں دیکھا، وہ بھی بھاگا تھا۔ اور اب بھائیوں اس شکست کا بدلہ وہ کس سے لینا چاہتے ہیں؟ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اب یہ بولا کتا بنا ہوا جو اپنے زخم چاٹ رہا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ پینٹاگون میں بیٹھ کر ہماری سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، ہمارے اتحاد ختم، ہمارے کھربوں ڈالر کے بجٹ ضائع، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں لا۔ یہ تو پھر وہاں
پاکستان کھڑا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ اب یہ سلسلہ چلا دیا انہوں نے، یہ فرقہ واریت والا، پھر میڈیا کو استعمال کیا، ہمارے نظاموں اور نصابوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہوا ہے نا پیچھے بہت بڑا ورق، نصاب بدل دو، ان کے اندر سے نظریے کو ختم کرو، نظریہ پاکستان نکال دو۔ وہ سونیا گاندھی نے کہا تھا نا کہ ہم نے اتنی فلمیں اور ڈرامے چلا دیے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا نظریہ پاکستان خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ یہ سونیا کا بیان تھا اس وقت جب وہ تھی، اور اس پر دیکھ لو بڑا کام ہوا۔ آج نظریہ پاکستان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، آج ان بچوں کو پاکستان سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، پاکستان کے لیے کیوں قربانیاں دی گئی، بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ سب کچھ۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ساری سازشیں اس وقت عروج پر ہیں، اور اس وقت آخری جنگ وہ کیا ہے جس کے اندر اس وقت ہم پریشان ہیں، وہ ہے مہنگائی، یہ معاشی مسائل، یہ اس وقت سب سے بڑے مسئلے ہیں۔ اور بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بھی ٹل جانا ہے۔ یہ اس وقت وہ اپنا کلچ ٹائٹ کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کیا ہے، دھندا ہے، چال ہے، یہ شیطانی چال جس کے اندر ہم سب گرے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اربوں ڈالر آپ لوگ باہر سے پاکستان میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور 1-2 ارب ڈالر کی خاطر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، سوچنا تو چاہیے ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب سازشیں ہیں، یہ دشمن اپنے بدلے لینا چاہتا ہے۔ یہ پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بیس کیمپ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا کام لینا ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے یہ ساری تدبیریں انشاءاللہ ان پر الٹی ہونی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے بیانات تھے کہ 2020 میں ہم پاکستان کے ٹکڑے بکھرے کر دیں گے، بلوچستان علیحدہ کر دیں گے، بڑا زور لگایا گریٹر بلوچستان بنانے کا، لیکن بھائیوں کچھ بھی نہیں کر سکے۔ زور لگایا نا، آج انشاءاللہ بلوچستان میں ہمارے بھائیوں نے کام کیا، خدمت کا، ریلیف کا، پانی کا، اور انشاءاللہ دوائیوں، میڈیسن، سب آج وہاں پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ سندھو دیش بنانے کے منصوبے بنائے تھے انہوں نے سندھ کے اندر، الحمدللہ وہاں بھی خدمت کے کام کیے، تھر پارکر کے اندر، سندھ کے اندر۔ اب جا کر دیکھیں کوئی سندھو دیش کی بات نہیں کرتا، سب پاکستان کے ساتھ کھڑے۔ کام کرنا پڑتا ہے، یہ سب شورشیں ہیں۔ حافظ سعید صاحب کا جرم کیا ہے؟ یہی جرم ہے، جہاں یہ این جی اوز جاتی تھی اب وہاں ہم خدمت کے کام کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر خدمت کے کام کیے، یہ سب بھاگ گئیں۔ کشمیر میں ہم نے کام کیا، ان کی این جی اوز بھاگ گئیں، سرٹیفکیٹ ہمیں دیے انہوں نے کہ بڑا اچھا کام کیا، اور بعد میں جا کر وہاں جا کر کہنے لگے یہ تو دہشت گرد ہے۔ میرے بھائیوں دوہرے معیار، یہ امن کے علمبردار، سارے دنیا کے بدماش، دہشت گردیاں کرنے والے، کارپٹ بمباریاں کرنے والے، نہتے معصوم مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں کرنے والے، او بھائیوں یہ کیس کون دائر کروائے گا؟ لاکھوں افغانیوں کو شہید کرنے والے اور لاکھوں عراقیوں کو شہید کرنے والے، او بھائی ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کہتے ہیں دہشت گرد کون ہے، مسلمان ہوتے ہیں۔ دیکھ لو اس پر کتنا کام کیا انہوں نے، اور ہم بھی مان لیتے ہیں۔ بھائی نہیں، یہ سب سازشیں ہیں۔ تو اب میرے بھائیوں اس سازش میں انشاءاللہ ہم نے ان کا حصہ نہیں بننا۔ اس وقت یہ پھر انتشار پھیلا رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں تو اپنی چوچے لڑا ہی رہی ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، سب کے خلاف باتیں شروع ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہیں نا۔ یہ میرے بھائیوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ایجنڈا تھا کہ روس کو کس نے توڑا، امریکہ کو کس نے بگایا، پاکستان مضبوط کیوں ہے، اصل اس کے اندر بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب تک پاکستان کی فوج ادارے مضبوط ہیں پاکستان کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں، سارے مورے بول رہے ہیں، اینکر بول رہے ہیں۔ نجم سیٹھی کہتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے، دوسرا بولتا ہے پاکستان کو کشمیر سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ ہر ایک اپنی باتیں، کیونکہ یہ نتیجہ آ گیا نا، وہ کہتے ہیں ابھی تک اتنی دیر ہم نے تمہیں کھایا کھلایا پلایا، اب ہمارا ساتھ دو نا، بولو نا۔ اب وہ بول رہے ہیں
جتنے مورے تھے ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ اب سب کو ننگا کر رہا ہے، سب بیانیے کلیئر ہو رہے ہیں، کون کس کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہ سب کلیئر ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نظریہ وہی چلے گا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہی نظریہ انشاءاللہ پروموٹ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ انشاءاللہ رستے کھولے گا۔ یہ گند صاف ہونے کا وقت ہے، یہ نظاموں کے ٹوٹنے کا وقت ہے، یہ تنگیاں انشاءاللہ تھوڑی دیر ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو ہیر پھیر ہوتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ بڑے رستے کھولنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہم کیا کریں اس موقع پر سوچیں مسئلہ کیا ہے، اور بھائی ہماری اپنی شامت ہے، ہم گناہ چھوڑتے نہیں، ہم حلال حرام کی تمیز کرتے نہیں، سود ہم نہیں چھوڑتے، دھوکے فراڈ ہم نہیں چھوڑتے، ذرا سوچیں یہ مسئلے کیوں پیدا ہوئے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ شامت تو ہماری اپنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے، معافی مانگنے کا ہے، اختیارات سارے میرے رب کے پاس ہیں، فیصلے میرے رب نے کرنے ہیں، قدرتوں کا مالک میرا رب ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، عزت ذلت کا مالک وہ ہے، بادشاہی دینے والا وہ ہے، ذلیل کرنے والا بھی وہی ہے، اس لیے میرے بھائیوں اپنا استغاثہ دائر کروانا ہے تو اپنے رب کے سامنے دائر کرو، اللہ دور کر دے گا۔ دوسرا سادگی اختیار کر لیں بھائی، یہ شادیوں پر کروڑوں لاکھوں کا خرچ کیوں، گھروں میں تکلفات والی زندگی کیوں، اللہ کے نبی کی زندگی کیسی ذرا دیکھا ہے، کائنات کے امام ہیں اور گھر میں تیسرا چاند نکلا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور چٹائی پر لیٹتے ہیں، اس کے نشانات جس میں اطہر پر آتے ہیں، مہمان آتا ہے گھر میں بھیجتے ہیں کوئی گھر میں کچھ ہے، تمام گھروں سے یہی پیغام آتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر کوئی انصاری کے پاس بھیجتے ہیں، وہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، یہ سارے واقعات کیا بتاتے ہیں، گھر میں بھوک۔ میرے بھائیوں ہم اپنے بارے میں ہم زیادہ لیں، ہم تو اتنا کچھ ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم کیا ہے ناشکری کرتے ہیں، یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہیں، ہم کٹ لگائیں گے بچا بچا کر بھائیوں انشاءاللہ، میرے بھائیوں زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کر، انشاءاللہ اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ ہماری طرف انشاءاللہ دھیان دے کر اللہ ہمارے لیے معاملے بھی آسان کر دے گا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، یہ باتیں کرنے تبصرے کرنے ایک دوسرے پر، اور بھائی ہم تو دشمن کو موقع دے رہے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آ جاؤ، اب تو ہم سب فوج کے بھی خلاف ہو گئے ہیں، اداروں کے بھی خلاف ہو گئے ہیں، فرقہ وریت بھی آ گئی ہے، سیاست بھی، اس وقت کوئی آئین نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اب تمہارے لیے بالکل رستہ صاف ہے، آ جاؤ، دعوت دینے والے دعوت دے رہے ہیں۔ بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، یہ بڑی سازشیں ہوتی ہیں، ہمیں ہر وقت جذبات میں نہیں ہونا چاہیے، شعور کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس وقت بڑے سخت مقابلے ہیں، اب صرف میدانوں میں جنگیں نہیں ہیں، اب تو نظریاتی جنگ چلتی ہے، اس وقت بہت بڑی جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، ہم نے بھائیوں انشاءاللہ اس جنگ کو اللہ کی توفیق سے قبول کر کے انشاءاللہ ہم نے مقابلے کرنے، اور ہمارا سب سے بڑا ہدف اسلام کا دفاع، یہ ایک ہی مسئلہ ہے دنیا میں اور وہ مسئلہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی میرے بھائیوں وہ چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، ان کا ارادہ اسلام کے چراغ کو بجھانے کا ہے، اللہ کا ارادہ اسلام کو زندہ رکھنے کا۔ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیاتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، ان کی آرزو تمنا خواہش کیا ہے کہ ان کے اسلحے ساز و سامان سے ان کو غافل کر دو اور پھر ایک ہی دفعہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دو، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ان سازشوں شورشوں اور انشاءاللہ ان کو سمجھ کر انشاءاللہ ہم نے تیاری کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیاری میں رہتے ہیں، ہم نے بھی تیاری کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے۔ بھائیوں زندگی بہت مختصر ہے، شاندار دن گزر رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے سب سے بہترین دن عشرہ
عشرہ ذی الحجہ کے دن، اس میں جو نیکی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھو، تلاوت قرآن کرو، روزے رکھو، تکبیرات زیادہ سے زیادہ. صحابہ نکل جایا کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اسپیکروں میں، گاڑیوں میں، رکشوں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. انشاءاللہ اللہ کا نام سب سے بلند کرنا ہے. انشاءاللہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا نام بلند کرنا ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا حق ہے. انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ میں انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ ہے. عرفات میں حاجی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، شیطان راندہ جاتا ہے. ہم روزہ رکھیں گے 9 ذی الحجہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، پچھلے سال کے بھی اور آئندہ سال کے بھی. کتنے اچھے پیکیج اللہ دیتا ہے. یوم النہر، قربانی، خون بہانا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت والا عمل بھی عشرہ ذی الحجہ میں. انشاءاللہ یہ قربانیاں بھی ہم نے کرنی ہیں. یہ میرے بھائیوں جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ دین آپ سے قربانیاں مانگتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بکرے چھترے یہ تو قربان ہوں گے. اصل اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں، اپنے آپ کو بھی قربان کریں، اپنے بیٹوں جوانیاں صلاحیتیں سب قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ مقصود ہے کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانی، ہماری نمازیں، ہماری جوانیاں، صلاحیتیں، اموال، بیٹے کس کے لیے خالص ہونے چاہیے؟ اپنے اللہ کے لیے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا. ہم اپنی اصلاح کریں. زندگی بہت مختصر ہے بھائیوں، ہم نے تھوڑے عرصے کے بعد اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسی اسلام کی بابت سوال کرنا ہے کہ تمہارے پاس عمر تھی، جوانی تھی، سارا کچھ تھا، میرا دین پہنچا تھا، بتا اس دین کے لیے کیا کر کے آئے. یہ اصل مقصد ہے دین کی. آپ یاری کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرو، دین کے قالب میں، اسلام کے قالب کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لو، اور آج عزم کر کے جاؤ کہ آج کے بعد انشاءاللہ میرے شب و روز، میری صبح شامیں راتیں اگر بسر ہوں گی تو اسلام کے مطابق بسر ہوں گی. انشاءاللہ میری سوچ اور فکر اسلامی، میرے گھر کا ماحول اسلامی، انشاءاللہ میں اسلام کی نسبت سے اپنی زندگی انشاءاللہ بسر کروں گا. یہی دین انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی فلاح دے گا، اور یہی دین انشاءاللہ ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیابی اور نجات دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہمارے محبوب الرحمن صاحب وقت میں بڑی قیمتی باتیں آپ کو بتائی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، اتحاد کی بات کہی، اور میرا بھی یہی نظریہ، یہی سوچ ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں، ہماری جو مساجد ہیں، ان کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تفریق کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، کہ ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو الحمدللہ یہ ادارہ بھی، یہ مدرسہ جو ہے، میں اپنے بھائی سے عرض کروں گا کہ جہاں پہ بھی مسلمانوں میں اتحاد کے لیے ہمارے اس ادارے کی ضرورت پڑے، انشاءاللہ ہم پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے. اگلے اتوار کو انشاءاللہ یہ ہفتہ وار پروگرام